बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राशिद याकूब खान। आप देख रहे हैं एक्सप्लोर कश्मीर। नाज़रीन, आज बात करेंगे कि आज़ाद कश्मीर के नौजवानों का आज़ाद कश्मीर के अंदर क्या मुस्तकबिल हो सकता है, और उसके साथ साथ आज़ाद कश्मीर में जो सरमायादारी है वो कैसे मुमकिन हो सकती है। आज़ाद कश्मीर में जो सरमायादारी जब तक मुमकिन नहीं हो सकेगी, आज़ाद कश्मीर में रोज़गार के मौके नहीं मिल सकते। जो बैरून ममालिक में कश्मीरी आबाद हैं, बड़े सरमायादार हैं, क्या उनको आज़ाद कश्मीर में वो सहूलतें जो वो डिमांड करते हैं उनको मुहैया हो सकती हैं, और क्या आज़ाद कश्मीर की तकदीर बदल सकती है। आज बात करने के लिए हमारे पैनल में शरीक गुफ्तगू हैं राजा खालिद महमूद साहब। आप साबिक उम्मीदवार असम्बली हैं, आपका तल्लुक बाग आज़ाद कश्मीर से है। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सरदार आशिक हुसैन साहब, जो सीनियर सहाफ़ी हैं। आपकी राय भी बड़ी मोहतरम है, आपसे भी जानेंगे। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सरदार आतिफ नईम साहब, आप ट्रेनर हैं डिज़ास्टर के, और आपसे भी जानेंगे कि क्या हो सकता है आज़ाद कश्मीर के अंदर। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं महताब अशरफ साहब, जो सीनियर सहाफ़ी भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं, बड़ा काम किया हुआ है आज़ाद कश्मीर के अंदर इन्होंने। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं फ़हीम अकरम साहब, जो सोशल वर्कर हैं और बिज़नेस में इन्होंने भी बड़ी जल्दी अपना मकाम बनाया है। मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा राजा खालिद साहब से। राजा खालिद साहब, क्या कहते हैं कि जो सूरत हाल आप देख रहे हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि आज़ाद कश्मीर के अंदर आज़ाद कश्मीर के नौजवानों का मुस्तकबिल आने वाले अरसे में क्या हो सकता है, और जो बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है इसको कैसे कम किया जा सकता है, तो क्या आप कहेंगे? अल्लाह की जन्नत है कश्मीर, और उसके वसाइल को अगर दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल किया जाता तो हमारी रियासत के बाशिंदों को, नौजवानों को कहीं और किसी इलाके में जाकर रोज़गार की ज़रूरत ना पड़ती। और सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर का जो नौजवान है और आज़ाद कश्मीर के अंदर बसने वाले जो लोग हैं, वो सबसे गैर फितरी जो है वो ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर हैं, इसलिए कि कोई ऐसी पॉलिसी बनाई नहीं गई कि वो लोग जो इतनी खूबसूरत सरजमीन से ताल्लुक़ रखते हैं, इतने ज़हीन हैं, सलाहियत वाले लोग हैं, उनको अपने ही वतन में, अपनी ही सरजमीन के अंदर ऐसे मौके फ़राहम किए जाएँ कि उनको कहीं दूसरी तरफ जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। देखें कि आप हमारे पास टूरिज़म है, हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हमारे यानी चंद NGOs ने इनफरादी सतह पे कोशिश की तो एक छोटे से इलाके में बहुत अच्छे सारे प्रोडक्ट्स जो है ना वो हमने इंट्रोड्यूस कराए। मैं जैसे ये महताब अशरफ साहब ने का आपने नाम लिया, इन्होंने एक बहुत अपने दोस्तों के ज़रिए से वहाँ ट्रेनिंग कराई, तो ये 6-7 करोड़ का शायद सिर्फ एक धीरकोट तहसील के छोटे से इलाके से वो प्रोड्यूस करना शुरू हो गए। फिर इसके अलावा जो असल में जो चीज़ जो लेक कर रही है वो ये है, इस खूबसूरत खित्ते के अंदर वो हुकूमत की अदम तवज्जोही है। वो ये है कि हुकूमत का काम ये होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना उसको वो जो है उसकी तरक्की के लिए जो है वो कोशिश करे। और उस इंफ्रास्ट्रक्चर में 3 चीज़ें जो मेन हैं, एक सड़कें हैं, बिजली का निज़ाम है और पानी का जो है, और उसके बाद लोग खुद जो है ना अपने तौर पर इस जो है टूरिज़म को बिलखुसूस मैं समझता हूँ कि वो इसको डेवलप कर लेंगे। पिछले साल भी जो आदाद शुमार थे हमारे आज़ाद कश्मीर का विज़िट करने वाले जो अंदरून पाकिस्तान से विज़िटर्स गए हैं, 10 लाख से ज़्यादा लोग गए, और ये पोटेंशियल जो है वो तकरीबन 1 करोड़ तक जो है वो हो सकता है। और अगर आप एवरेज 30-40 हज़ार रुपया एक अगर टूरिस्ट है वो वहाँ पे करे तो ये अरबों रुपए की हमें वहाँ पे जनरेट हो सकते हैं, सरमाया भी, नौजवान भी, और हमारी बेरोज़गारी के लिए जो है बाकी रेस्टोरेंट, होटल और दूसरी सनत को भी फ़रोग़ दिया जा सकता है। आशिफ साहब, जो फिगर खालिद साहब बता रहे हैं इससे ज़्यादा है। मेरी मालूमात के मुताबिक तो 20 से 24 लाख लोग उन्हें आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ़ इलाकों को विज़िट किया है। क्या कहते हैं कि इतने विज़िटर्स जब जाएंगे, इतने सयाह जब जाएंगे तो आगे उनको सहूलतें नहीं मिलेंगी, तो फिर वो तो मायूस होंगे। समझते नहीं हैं आपके आज़ाद कश्मीर के नौजवानों के लिए बेहतरीन ये मौका है
کہ ان کو روزگار کے مواقع مہیا کرنے کے لیے آزاد کشمیر حکومت کو بولڈ سٹیپ لینے چاہیے؟ سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ آزاد کشمیر کا جو خطہ ہے کنیکٹیویٹی یعنی وہاں تک رسائی، اس کے ذرائع ہیں جیسے سڑک ہو گئی، آپ ایئرپورٹ بناتے ہیں کہ لوگ وہاں کیسے پہنچیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جب وہاں لوگ پہنچیں گے تو ان کے لیے ہوٹلنگ ہے، یہ ساری چیزیں، اس کے لیے خاص ٹریننگ کی ضرورت ہے نوجوانوں کو کہ کوئی اپنا ٹھیلا لگائے گا، کوئی ہوٹل لگائے گا، کوئی چھوٹی صنعت لگائے گا، وہ اپنے روزگار کے مواقع پیدا کرے گا۔ اس سب چیزوں کے پیچھے جو خالد صاحب ذکر کر چکے ہیں کہ پالیسی کا فقدان ہے، کہ ریاست پالیسی بنائے کہ آئندہ 5 سال میں ہم نے یہ روڈیں ٹھیک کرنی ہیں، یہ ٹورسٹ سینٹر بنانے ہیں، لوگوں کی کنیکٹیویٹی کے لیے یہ اقدامات کرنے ہیں، تو کافی چیزیں ہو سکتی۔ اگر آپ رسائی انٹرنیٹ کی بھرپور رسائی آزاد کشمیر میں دے دیں تو کچھ یہ بھی فائدہ ہو سکتا ہے، اور اس سلسلے میں بھی لوگوں کی معاونت ہو سکتی ہے، وہ اپنا کام کر سکتے ہیں۔ ہنر بندی کا تقاضا یہ ہے کہ آزاد کشمیر گورنمنٹ ایسے انسٹیٹیوٹ بنائے جو لوگوں کو سکھائیں کہ آپ نے اگر ٹورزم ہے، آپ نے ہوٹل چلانا تو کیسے چلائیں گے، آپ نے اگر کھانا پکانا ہے تو کیسے پکائیں گے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر کوئی ٹورسٹ آئے گا تو اس کی آپ نے میزبانی کیسے کرنی ہے۔ عاطف صاحب، آپ کیا رائے رکھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کی تقدیر بدلی جا سکتی ہے یا نہیں؟ ٹورزم کے حوالے سے یا کشمیر کے حوالے سے آزاد جو مختلف ایریاز کو ایکسپلور کرنے میں آپ کا بڑا رول ہے، اور آپ خصوصی طور پہ آپ تشریف لے کے جاتے ہیں، تو یہ جو 3 سوال آپ نے کیے، بنیادی طور پہ نوجوانوں کا رول کیا ہو سکتا ہے یا سرمایہ داری کو، اور آگے اس کی کیا ڈائریکشن ہو سکتی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس وقت جو دنیا ہے گلوبل ولیج کا دور ہے، اور آپ دیکھیں جو پہلے سفر دنوں میں کیے جاتے تھے آج کل منٹوں میں کیے جاتے ہیں، جو سفر پہلے گھنٹوں میں تھے آج کل سیکنڈز میں ہو رہے ہیں، چاہے وہ بائی ایئر ہوں، بائی روڈز ہوں۔ تو اسی طریقے سے آزاد کشمیر میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ تمام ایریاز کو دیکھ لیں، آپ میرپور بھمبر سے سٹارٹ کریں، تاؤبڑ تک، میری والا راستہ ہے ہمارا، اس کا راولہ کوٹ کا ہے، دھیر کوٹ والا ہے، جتنے بھی راستے ہیں سارے راستے آج کل اسی طرح ہیں جس طریقے سے آپ کا کانام میں، یا جس طریقے سے سوات میں، یا جس طریقے سے چترال، وہی راستے ہمارے بھی ہیں، اور اس سے بلکہ میں سمجھتا ہوں اچھے راستے ہیں، اچھی روڈز ہیں، اور بہت ساری سہولیات میں بھی اضافہ ہو چکا ہے۔ وہ جو آج سے کئی سال، چند سال پہلے، یا اگر ہم 15-20 سال پہلے کی بات کریں تو اس کی نسبت آج بہت زیادہ سہولیات موجود ہیں، یہ سچی بات کرنی چاہیے۔ اور اسی وجہ سے جس طریقے سے انہوں نے بتایا کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ وہاں سفر بھی کر رہے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے۔ اور ایک چیز اور، ایک تو یہ چیز آگے کہ ہمارا جو انفراسٹرکچر ہے وہ بہت بہترین ہو چکا ہے، اور مزید بھی ضرورت یقیناً ہے، لیکن بہتر ہو چکا ہے، اسی وجہ سے لوگ جا رہے ہیں اور بھی آئیں گے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو ہمارے نوجوان ہیں ان کے اندر ایک ول ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارا آزاد کشمیر کی آپ نے چونکہ پرٹیکولرلی بات کی ہے، تو آزاد کشمیر کا ایک بڑا جو حصہ ہے، بڑے لوگ ہیں، بڑی تعداد میں جو ہمارا ڈائسپورا ہے، وہ چاہے وہ مغربی ممالک ہوں، چاہے عرب امارات ہوں، سعودی عرب ہو، باہر یعنی ممالک میں ہیں۔ اسی طریقے سے پاکستان کے تقریباً ہر شہر میں، بلکہ ہر تحصیل میں ہماری بڑی تعداد میں ہماری جو آزاد کشمیر یا کشمیر کی جو کمیونٹی ہے وہ موجود ہے۔ اور آج کل جو سوشل میڈیا کا بھی دور ہے، تو اس حوالے سے بھی ان کا ایک بڑا کردار ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انڈسٹری ہے جس کی آپ نے بات کی ہے کہ ہم کس میں سرمایہ داری کر سکتے ہیں، جس طرح آئی ٹی کی انڈسٹری ہے یا فیکٹریز ہیں، فیکٹریوں میں تو ہم ظاہر ہے ابھی تک تو نہیں جا سکے، اس کی ہمیں سمجھ نہیں آئی، اس میں بہت پیچھے ہیں ہم، لیکن 2 چیزوں میں آئی ٹی کی جو انڈسٹری ہے اس میں کافی کام ہو چکا ہے اور مزید بھی ضرورت ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ جو ہمارا یہ جو سیاحت کے حوالے سے ہے، ٹورزم کے حوالے سے ہے، اس کو مزید فروغ دیا جا سکتا ہے، اور بہت آسان ہے اگر ہمارا جو باہر جو ڈائسپورا ہمارا ہے اگر وہ بھی اس میں مکمل انوالو ہو، اور جو یہاں کے لوگ بھی ہیں، تو یہ یقیناً اس کو مزید ترقی مل سکتی ہے۔ روڈز کے حوالے سے پہلے مشکلات تھیں، اب وہ بھی نہیں رہیں۔ آپ بالکل آخر تاؤبٹ میں چلے جائیں تو آپ کی عام جو ایک گاڑی چلاتا ہے، جو لاہور میں گاڑی چلاتا ہے، وہی بندہ گاڑی سیدھی آپ نے لے کے تاؤبٹ تک بھی جا سکتا ہے، اسی طریقے سے ہر جگہ پہ جا سکتا ہے۔ تو یہ رول اس کو مزید بہتر کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں اگر سارے لوگ انوالو ہوں تو مہتاب اشرف صاحب، میں آپ کی طرف بڑھوں گا۔ میں ذاتی طور پہ آپ کی صلاحیتوں کا معترف بھی ہوں، اور آپ نے باتوں سے نہیں بلکہ اپنے عمل سے لوگوں کو فائدہ پہنچایا ہے۔ آپ نے جس طریقے سے دھیر کوٹ کے اندر چھوٹا سا وہ علاقہ ہے اور شہد کے حوالے سے لوگوں کو ٹریننگ دلوائی، اتنے ایفرٹس کی کہ غریبوں کے گھروں میں وہ چولہے جو بجھ رہے تھے وہ روشن ہوئے،
کیا کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر کی اگر تقدیر کو بدلنے کے لیے حکومت اور پرائیویٹ سیکٹر مل جائیں تو آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ ایک انقلاب نہیں آ سکتا؟ ایکسپلور کشمیر کے پلیٹ فارم سے کشمیر کے حوالے سے جو پی ٹی وی کا رول ہے یقیناً قابل ستائش ہے، اور آزاد کشمیر کے ٹورزم کو فروغ دینے میں اور وہاں کے ایشوز کو ہائی لائٹ کرنے میں ایک بڑا کردار ادا کیا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے ہمارے یوتھ کا، ہمارے ریسورسز کا، اور ہمارے ہاں جو پوٹینشیل ہے اس کا، وہ کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے۔ آزاد کشمیر میں جو لٹریسی ریٹ ہے وہ اگر پورے جنوبی ایشیا کے اندر دیکھیں تو سب سے زیادہ آزاد کشمیر کے اندر ہے۔ جو پوٹینشیل ہمارے نوجوانوں کے اندر ہے اس کو آزاد کشمیر کے اندر استعمال نہیں کیا جاتا، بلکہ وہ بیرونی دنیا میں جا کے اپنی صلاحیتیں جو ہے وہاں پہ لگا رہے ہیں۔ آزاد کشمیر جس طرح سے دوست بات کر رہے ہیں، ٹورزم کے لیے بہت ہی سوٹیبل علاقہ ہے، اور جہاں پہ ایجوکیشن بہت اچھی ہے، جہاں پہ مہمان نوازی بہت اچھی ہے، جہاں پہ لوگوں کی روایات بہت اچھی ہیں، وہاں پہ اگر حکومتی سطح پہ کوئی پالیسیز اس طرح کی بنائی جائیں کہ ہمیں اپنے یوتھ کو یہیں پہ انگیج کرنا ہے، تو میرے خیال میں آزاد کشمیر پورے جنوبی ایشیا میں ایک ماڈل خطہ بن سکتا ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے جو حکمران طبقہ ہے، حکومتی پالیسیز ہیں، وہ اس طرح کی بنائی جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے فنڈز تو وہ ضرور اس کے لیے جو ہے مختص کرتے ہیں، لیکن عملاً اس پہ کام نہیں کرتے۔ ابھی اگر آپ دیکھیں تو آزاد کشمیر میں 20 سے 25 لاکھ لوگ سالانہ وہاں پہ ٹورسٹ جا رہا ہے۔ یہ دگنا ہو سکتا ہے، 3 گنا اس کو لے جایا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اسلام آباد سے راولہ کوٹ جو ہے، آپ بنجوسا جائیں، آپ جو ہے وہ تولی پیر جائیں، 3 سے 4 گھنٹے کی مسافت ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ جو ہے وہ باغ اگر جائیں تو آپ باغ کے جتنے ایریاز میں لسٹنا جانا ہو، آپ کو جو ہے وہ اسی طرح گنگا چوٹی جانا ہو تو 3.5-4 گھنٹے میں جو ہے آپ سفر طے کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر آپ پیر چناسی جا رہے ہیں تو مظفر آباد شہر کو ٹچ کر کے آپ 4 گھنٹے میں وہاں پہ پہنچ سکتے ہیں۔ آپ نیلم جا رہے ہیں تو 5 گھنٹے میں آپ نیلم کے کچھ علاقوں کے اندر جو ہے وہاں پہ سیر کر سکتے ہیں۔ دیگر ایریاز کے اندر بھی اسی طرح سے آپ دیرکوٹ جائیں تو آپ 3 گھنٹے میں یہاں سے دیرکوٹ پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن وہاں پہ لوگوں کے لیے جو سہولیات ہونی چاہیے، آہستہ آہستہ اس کی طرف ضرور جو ہمارا پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ جا رہا ہے، لیکن مجھے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ حکومت کی توجہ اس طرح سے نہیں ہے، ترجیح اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے ہونی چاہیے کہ آپ جو ہے وہاں پہ جو ٹورسٹ ہٹس ہیں وہ وہاں پہ بنائیں، انفراسٹرکچر جو بنا ہوا ہے اس کو زیادہ امپروو کریں، زیادہ بہتر کریں۔ آپ آئی ٹی کے حوالے سے وہاں پہ بڑے ایشوز ہوتے ہیں کہ وہاں پہ 4G کا ذکر تو ضرور کیا جاتا ہے، لیکن ہمارے ان ایریاز کے اندر جو ہے وہ نیٹ کی سہولیات کم ہوتی ہیں، تو اس کو امپروو کیا جانا چاہیے۔ آپ جو لوگ یہاں سے سوئٹزرلینڈ جاتے ہیں، جو 15-20-30 لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں، وہ یہاں پہ 50,000 روپے میں آزاد کشمیر کے کسی بھی علاقے سے جا کے آپ 3-4-5-7 دن وہاں پہ رہ کے آ سکتے ہیں۔ یہاں پہ میں نے کہا کہ جو کلچر ہے وہ شاید دنیا میں اس طرح کا نہیں ہے، جو رچ کلچر کشمیریوں کا ہے، جو یہاں پہ میزبانی ہے، لوگ اپنے گھر کھول دیتے ہیں مہمانوں کے لیے، 3-5 دن لوگ یہاں پہ رہ سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے حکومت کو بھی جو ہے وہ اپنا رول ادا کرنا چاہیے۔ یہاں پہ جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ حکومت اور پرائیویٹ جو سیکٹر ہے اور ہمارا جو انویسٹر جس کی آپ بات کر رہے ہیں، ان سب کے اندر جو تال میل نہیں ہے، ان سب کو اگر اکٹھا کیا جائے تو میرے خیال میں آزاد کشمیر کے کسی نوجوان کو باہر جا کر نوکری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پہ بڑے بڑے بزنس سٹارٹ کیے جا سکتے ہیں، بہت بڑے پیمانے پہ کام کیا جا سکتا ہے۔ آج دنیا جو ہے وہ AI کی طرف آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف چلی گئی ہے، تو آپ یہاں سے بیٹھ کے جو ہے وہ جو ہمارے ہزاروں لوگ جو ہے یہاں سے وہ اپنے کاروبار کر سکتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں ابھی جو ہے وہ جو پلاننگ ہے اس کا فقدان ہے، اس پہ کام ہوگا تو میرے خیال میں یہ جو ایشوز ہیں اس کو ہم جو ہے وہ حل کر سکتے ہیں۔ صحیح بات ہے، لیکن فہیم صاحب میں آپ کی طرف بڑھوں گا کہ آپ کی تجاویز کیا ہوں گی حکومت آزاد کشمیر کو؟ یہ جو بڑھتی دوریاں ہیں حکومت اور عوام کے درمیان، ایک نفرت کا ایک رشتہ بنتا جا رہا ہے، اس کو کم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس کو محبت میں کیسے بدلا جا سکتا ہے اور کیسے روزگار کے مواقع مہیا کیے جا سکتے ہیں؟ آزاد کشمیر بمبر سے لے کے تاؤبڑ تک تقریباً 10 اضلاع آزاد کشمیر کی، اور دنیا اس چیز کو مانتی ہے کہ آزاد کشمیر دنیا کا ایک خوبصورت ترین خطہ ہے جس کو جنت نظیر کہا جاتا ہے۔ اب اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس ٹائم آزاد کشمیر جو ایکسپلور ہوا ہے، چونکہ یہ ایکسپلور آپ کا کشمیر کے حوالے سے پروگرام ہے، تو آزاد کشمیر میں نیلم ویلی، راولہ کوٹ
باغ کے کچھ ایریاز، کچھ جگہ ایسی ہیں جو ابھی تک ایکسپلور ہوئی ہیں. بہت بڑی جگہ ایسی ہے، بہت بڑا ایسا ایریا ہے 10 اضلاع میں کہ جو ابھی تک ایکسپلور نہیں ہو سکے، لوگوں کو اندازہ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں آزاد کشمیر کے جتنے بھی لوگ موجود ہیں وہ دنیا کے ہر خطے میں موجود ہیں اور بہت اچھے کاروبار کر رہے ہیں، بہت اچھے ان کے پاس سرمایہ کاری ہے. لیکن آزاد کشمیر گورنمنٹ کے اندر اور ان کے درمیان اور یہاں کے لوگوں کے درمیان ایک فاصلہ ہے کہ ان کو بیسکلی گورنمنٹ نے ٹرسٹ دینا ہے کہ آپ آزاد کشمیر کے لوگ جو یورپ کے اندر مختلف کنٹریز میں موجود ہیں وہ یہاں کی یوتھ کے لیے کیا کردار ادا کر سکتے ہیں. اس کے لیے یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے ہاں ایک نوجوان طبقہ ہے جو ایجوکیشن حاصل کرتا ہے تو اس کی ایجوکیشن کی ایک لمٹ ہوتی ہے. وہ ایف اے کرتا ہے، بی اے کرتا ہے، ایم ایس سی کرتا ہے، اس کے پاس ایجوکیشن کے علاوہ کوئی اور سکل نہیں ہوتی ہے. تو اس کو پھر یہاں سے موو کرنا پڑتا ہے آؤٹ آف کنٹری کسی دوسرے ملک کے اندر. تو اس کے لیے یہ ہے کہ اگر ان کو گورنمنٹ ایسی کوئی فیسیلیٹیٹ کرے یا ایسے ان لوگوں کو جو ہمارے باہر ملک میں موجود ہیں ان کو موقع دیا جائے یہاں پہ، اگر نوجوانوں کے اوپر وہ ٹریننگ کریں، ورکنگ کریں اور یہاں کے نوجوانوں کو اوپر سرمایہ کاری کریں، ان کو بوسٹ کریں اور انویسٹمنٹ وہ لوگ کریں جو ہمارے باہر موجود ہیں اور ان کو کام کرنے کا موقع دیا جائے، تو میرے خیال میں کشمیر میں کسی نوجوان کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. سرمایہ کاروں کو لایا کیسے جائے؟ کہ ایک طرف دیکھیں تو کچھ لوگوں نے مجھ سے بھی رابطہ کیا کہ ہم آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں کو وزٹ ہم نے کیا ہے اور آزاد کشمیر کی حکومت سے رابطہ کیا ہے. ایک بندے نے مجھے کہا کہ 12 ملین پاؤنڈ میں وہاں انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہوں ابتدائی دنوں میں اور تقریباً 10,000 ملازمتیں مہیا کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن وہاں فائل ورک اتنا مشکل ہے کہ ناممکن بنا دیا گیا ہے اور میں واپس مایوس ہو کے یورپ آ گیا ہوں. کیسے یہ جو کام ہے اس کو آسان کیا جائے کہ سرمایہ داروں کو ان کو تحفظ بھی ملے سرمایہ کاری میں اور وہاں سرمایہ لگے اور روزگار کے مواقع بھی مہیا ہوں؟ ایک تو یہ جو قانونی پیچیدگیاں ہیں ان کو دنیا ساری اس میں آسانی کی طرف جا رہی ہے اور ہمارے یہاں اس کو مشکل سے مشکل تر بنایا جا رہا ہے. میں یعنی ابھی ہماری جو گفتگو یہ ساری ٹورزم پہ زیادہ ہمارا زور دیا. بہت سارے ایریاز ہیں، کچھ لوگوں کو ٹورزم میں دلچسپی ہوتی ہے. ایگریکلچر لینڈ ہے ہماری، یعنی بہت بڑی ہماری ایگریکلچر کا ایک بہت بڑا، اور اس میں آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت بڑی زمین کے مالک ہوں. آپ بہت چھوٹے جگہ پہ آپ بہت اچھی چیزیں پیدا کر سکتے ہیں. جیسے میڈیسن جو پلانٹس ہیں وہ یعنی آزاد میڈیسن پلانٹس آزاد کشمیر میں تو بھرے ہوئے جنگلات ہیں. وہ آپ کے علاقے سے تو جو چاول ہے وہ پوچھ جایا کرتا تھا. کچھ جایا کرتا تھا. آج کیا وہ ہے کہ بجری، منگ بجری، ہاں، وہ بالکل کہتے ہیں ایسے. مہاراجہ جو ہے وہ خصوصی طور پہ چاول یہاں کا منگ بجری کا کھاتا تھا. لیکن آج وہی آج زمینیں وہ بنجر بنجر ہیں. پڑی ہوئی ہے، جگہ بنجر پڑی بالکل بنجر پڑی ہوئی ہے. اچھا، لیکن اس میں حکومت کا کیا رول ہے؟ لوگوں کی نہیں، زمینیں کس نے حکومت منع کیا ہے کہ نہ کریں؟ حکومت پانی کی سہولت دے، یعنی اس کے لیے وہ جو کٹھے اور وہ ہماری جو نالیاں ہوتی تھیں وہ جو ہے اس کو پہنچانے کا انتظام کرے. مشینری جو ہے ٹریکٹر، یعنی یہ آپ سبسڈائز کریں، لوگوں کو رجحان پیدا کریں. کچھ چھوٹا سا علاقہ مار کر کے اس کو ماڈل بنایا جائے، ماڈل فارمنگ کی جائے، پھر آہستہ آہستہ اس کو جو ہے نا وہ آگے بڑھایا جا سکتا ہے. یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ آزاد کشمیر کی زمینیں بنجر نظر آ رہی ہیں اور انہی زمینوں سے ہمارے جو آب و اجداد ہیں وہ پونچھ تک وہ بیچا کرتے تھے چاول، باقی فصلیں. کیا ایسا ہو گیا ہے کہ آج کی جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ بالکل باصلاحیت آنے کا دعویٰ تو کرتی ہے لیکن اپنی زمینوں کی طرف اس طریقے سے توجہ نہیں ہے اور زمینیں بنجر ہیں؟ یہ وہ سانہ اگلتی زمینیں ہیں، اس پہ اگر محنت کی جائے تو آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ زراعت کے معاملے میں کم از کم آزاد کشمیر خود کفیل ہو سکتا ہے؟ جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. آزاد کشمیر کے لوگوں کے پاس بہت اچھی زمینیں ہیں، وہ پیداوار دیتی ہیں، لیکن بدقسمتی سے آزاد کشمیر کے نوجوان ڈائریکشن لیس ہو گئے ہیں. وہ اپنی روزگار کے لیے سرکاری ملازمت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. ان کو یہ نہیں پتہ کہ سرکاری ملازمت ان کو 40,000 50,000 لاکھ روپے کی مل جائے گی، کہیں وہ انہوں نے کام کرنا ہوتا ہے. لیکن وہ اپنا اگر زراعت کے شعبے میں توجہ دیں، اپنی زمینوں کو آباد کریں تو ان کو سیلف روزگار یعنی خود وہ اپنے روزگار کا سارا سلسلہ کر لیں گے. تو اس سلسلے میں گورنمنٹ کو ایسے نوجوانوں اور ایسے لوگوں کی، کسانوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، ان کو بیج فراہم کرنے چاہیے، ان کو بتانا چاہیے کہ اس میں آپ کا یہ فائدہ ہے. 5 لاکھ کا آپ
कोई मवेशी पाल लें, 5 लाख के को आलात ख़रीद के अपनी ज़मीन आबाद कर लें तो आपको बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो सब मुख्तसरन सिर्फ नौजवानों को पैगाम आपने क्या देना है? हम में से हर बंदा आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को हदफ तनकीद बनाता है, लेकिन जो नौजवान हैं वो बिल्कुल सुकून से बैठे हुए हैं। बहुत अहम बात की है। मैं समझता हूँ कि नौजवानों को आगे बढ़ना चाहिए ख़ुद से, और आगे बढ़ के जितने भी चीज़ें हैं, चाहे कोई आईटी में जाना चाहता है वो उसकी इन्वेस्टमेंट आज़ाद कश्मीर में करें। कोई ये जो हैंडी क्राफ्ट्स हैं, ये ख़वातीन की यहाँ चूँकि उस तरह बात नहीं हो सकी, ये हमारा बहुत बड़ा एहसास है। जो कश्मीरी शाल्स हैं, हैंडी क्राफ्ट्स हैं, ये AJK का हो सकता है, इसी तरह टूरिज़म इंडस्ट्री का हो सकता है, ये हनी बी की आपने बात की वो हो सकता है। कोई भी चीज़ है, नौजवान आएँ, आगे आएँ। जो इन्वेस्टर है, जिस तरह आपने बात की, इन्वेस्टर्स तैयार हैं, तो इसके ऊपर बिल्कुल काम हो सकता है। और मैं इसमें बहुत ज़्यादा होपफुल हूँ कि ये आइंदा आप देखेंगे 4-5 साल में या 10 साल में इंशाअल्लाह पूरा जो जनूबी एशिया की अगर हम बात ना भी करें, लेकिन जो पाकिस्तान के लेवल पे इंशाअल्लाह आज़ाद कश्मीर नंबर 1 पे होगा। अभी हाल ही में मैं एक चीज़ सिर्फ आपको इसमें ऐड करके आपसे इजाज़त लूँगा कि अभी हाल ही में हमारा एक इदारा है मुस्लिम हैंड, उसने आज़ाद कश्मीर के गवर्नमेंट के साथ मिलकर जो रोड सेफ्टी के ऊपर हमने एक पूरे आज़ाद कश्मीर के 10 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके लिए हमने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिसमें रोड सेफ्टी के ऊपर बात की जा रही है। आप जैसे बासलाहियत नौजवान आज़ाद कश्मीर का सरमाया हैं, और क्या आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ़ इलाकों में महताब अशरफ नहीं पैदा हो सकते, और कोई ऐसा रोल आप दे सकते हैं कि हुकूमत से हट के आज़ाद कश्मीर के नौजवानों को इकट्ठा करें और हर इलाके में ज़राअत के हवाले से ही कम अज़ कम वो तवज्जो दें, तो वो हर इलाके के अंदर अपनी फसलें, अपना फ्रूट हो? आज़ाद कश्मीर इस हवाले से जो है वो बड़ा ज़रख़ेज़ इलाका है। यहाँ की जो फसलें हैं उसके लिए बड़े रकबे अभी खाली पड़े हुए हैं। अगर हमारा मुतलका डिपार्टमेंट इस पर कोई इमरजेंसी नाफज करे, तय करे कि हमने हंगामी बुनियादों पे काम करना है, तो आज़ाद कश्मीर को पास्को से गंदम लेने की ज़रूरत नहीं है। आज़ाद कश्मीर के अंदर इतने फ्रूट्स हो सकते हैं कि जो हमें इधर पिंडी से और बाकी इलाकों से ले जाने की ज़रूरत ना पड़े। इसी तरह से अगर आप स्किल डेवलपमेंट पे देखें तो आज़ाद कश्मीर में 3 अलग अलग महकमे, 3 अलग अलग वजीर मौजूद हैं, लेकिन उस पर काम कोई नहीं हो रहा। स्मॉल इंडस्ट्री हमारी मौजूद है, और हमारी आज़ाद कश्मीर की जो चीज़ें हैं दुनिया भर में बहुत मशहूर हैं। आप देखें तो UAE में वहाँ पे लोग ले जाकर प्रेजेंट करते हैं, आप UK में अगर कोई एग्जीबिशन हो रही है वहाँ पे लेके जाते हैं, लेकिन अमलन उस पर काम कोई नहीं करता। अगर हुकूमत उसमें फैसिलिटेट करे तो ये बहुत बड़ा काम किया जा सकता है। नौजवानों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको बैरूनी दुनिया में जाके अपने परदेश काटने के बजाय, अपने ख़ानदानों से दूर होने के बजाय अपने इन इलाकों के अंदर अपनी सलाहियतों को लगाएं। आप टूरिज़्म पे काम कर सकते हैं, आप कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम कर सकते हैं, आप IT पे काम कर सकते हैं, आप यहाँ पे जो दीगर हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं इस पे काम कर सकते हैं, आप बहुत बड़े पैमाने पे तहकीक पे काम कर सकते हैं। आज़ाद कश्मीर से जो अगर आप देखें तो एक ख़ास किस्म के जो पत्थर यहाँ पे मौजूद हैं, बहुत और तरह की चीज़ें मौजूद हैं, उन चीज़ों पे काम किया जा सकता है, और उस पे नौजवानों को लीड करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, अपने बिजनेस प्लान बनाने चाहिए, अपने प्रोजेक्ट बनाने चाहिए। इन्वेस्टर को वो लोग बाहर से लाएं, और उसको लाने में जो दरमियान में जो रुकावटें हैं उसको हुकूमत को दूर करना चाहिए, ताकि हमारी बेरोज़गारी कम हो। सरमायादारों को आपका मैसेज क्या होगा जो बैरून ममालिक में आज़ाद कश्मीर के बड़ी तादाद में अगर देखें तो आज़ाद कश्मीर के लोग वहाँ आबाद हैं? मैं अपनी यूथ को और अपने जो बैरून मुल्क में लोग मौजूद हैं उनको ये पैगाम देना चाहूँगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो हमारे आज़ाद कश्मीर के नौजवान हैं, दुनिया चूँकि डिजिटल हो चुकी है, दुनिया इस टाइम जितना भी काम है सारा आपको पता है डिजिटाइज हो गया है। इस टाइम दुनिया पे जो ज़्यादातर लोग नौजवान कमाई कर रहे हैं वो डिजिटल मीडिया के थ्रू कर रहे हैं, यानी ई-कॉमर्स पे काम कर रहे हैं, अमेज़ॉन पे काम कर रहे हैं, शॉपिफाई पे कर रहे हैं, इस तरह चीज़ों पे वो काम कर रहे हैं। उस पे वो वहाँ की लोकल प्रोडक्ट्स को वो थ्रू डिजिटल वो चीज़ों को सेल कर सकते हैं। और आज़ाद कश्मीर के अंदर अगरचे हमारा बाहर का जो इन्वेस्टर मौजूद है पूरी दुनिया में, जो पाकिस्तान में और मुख्तलिफ कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट करता है, अगर वो आज़ाद कश्मीर के अंदर नौजवानों को आके एक नई इनोवेशन दे, वो यहाँ के लोगों को थोड़ा सा बताएं कि ये चीज़ें की जा सकती हैं, तो मेरे ख्याल में यहाँ के नौजवानों को एक डायरेक्शन की ज़रूरत है। उस डायरेक्शन के तहत यहाँ के नौजवान यहीं बैठ के पूरी दुनिया में काम भी कर सकते हैं, और यहीं पे वो पूरी दुनिया पे आज़ाद कश्मीर को एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका, आप सब ने अपना कीमती वक्त दिया। जी नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, और आज़ाद कश्मीर के उन सरमायादारों को जो बैरून ममालिक में बड़ी तादाद में बैठे हैं, आज़ाद कश्मीर की सरजमीन उनको पकार रही है, और उनके इंतज़ार में है कि वो आएंगे और आज़ाद कश्मीर की तकदीर को बदलने के लिए किरदार अदा करेंगे। इसी के साथ ही राशिद याकूब खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।